تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ میں حتیم کے پاس آرام کر رہا تھا، جو روایت میں آتا ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ آپ استراحت فرماتے کہ اتنے میں فرمایا کہ آنے والا ایک آیا اور اس نے مجھے کہا کہ چلیے سوار ہو جائیے سواری پر، اور وہ پھر وہاں بیت اللہ کے پاس لے کے گئے، اور شق صدر کا واقعہ بھی اس دوران ہوا کہ آپ کا سینہ تھرا، فرماتے کہ مجھے ہنسلی سے لے کے ناف تک میرا وہ سینہ چاک کیا گیا اور میرے دل کو نکال دیا گیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو زمزم لایا گیا، اس زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے اندر نور حکمت بھر دیا گیا، اور یہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ تھر کو پھر دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ایک نشانی تو بڑی نشانی یہ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ پھر جب یہاں سے آپ سفر پہ سوار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی سواری لائی گئی، اس سواری پہ مجھے سوار کیا گیا۔ اچھا، یہ سواری ایسی تھی جو روایت میں آتا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی اور ہستی کے استعمال میں نہیں آئی۔ جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو حکم فرمایا کہ جنت کی سواری لے کے جائیں، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ان کو سوار کر کے لائیں۔ تو یہ سواری ایسی تھی جو پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آئی، جس کو براق کے نام سے ہمارے یہاں سیرت میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے تو یہ تھوڑی سی اس میں ایک جلال آنے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم پہ بہت بابرکت ہستی سوار ہے، تو بہت سنبھل کے چلنا۔ تو یہاں سے جب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس سفر کے دوران آپ نے مختلف نشانیاں جو پیدر پہ دیکھتے گئے، تو اس کا جو مختصر میں یہاں ذکر کروں کہ ایک جگہ کوئی بڑھیا اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، سلام نہیں بلکہ متوجہ کیا اپنی طرف، بلایا، آپ بڑھنے لگے تو حضرت جبریل نے کہا آپ اس کی طرف التفات مت کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ بعد میں بتایا کہ وہ دنیا ہے، اور دنیا کی مثال کی طرح کہ جس طرح یہ بڑھیا عورت اس کی زندگی میں کچھ دن باقی ہیں تو دنیا بھی اسی طرح فانی ہونے والی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آیا کہ وہ سلام کیا تو فرمایا کہ وہ تھے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے ایک جگہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قبر کے اندر اپنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عرفات سے وہ احرام پہن کے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نشانی ان کو مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں، اور اس طرح آپ گزرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مقامات پر اتار کے نماز بھی پڑھوائی۔ ایک جگہ وہ فرمایا گیا ہے اتریے 2 نفل پڑھیے، آپ نے پڑھ لیے تو فرمایا کہ یہ مدینہ کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک بیت اللحم کے مقام پہ آپ کو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھوائی انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور اسی طرح طور سینہ پہ بھی نماز بتایا کہ جی یہاں پہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اب یہ ساری نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسرا کے سفر کے دوران بالکل مشاہداتی طور پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں سے آپ دیکھتے ہوئے پہنچ گئے وہاں پہ اپنے بیت المقدس۔ وہاں بھی پہلے آپ نے اتر کے جہاں سواری بنائی وہاں مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھی، پھر اندر جب داخل ہو تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع تھا۔ ابھی وہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جس کو یعنی حدیث میں بڑی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔